السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں پارٹ نمبر 12۔ سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا میراث کا۔ قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، بجائے للانثیین مثل حظ الذکر، دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصے کے بقدر فرمانے کے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے بقدر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ یہ میں نے مختصر سا نقطہ بیان کیا ہے، اسے عوام نہ سمجھ سکیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو علماء ہوں گے وہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ یعنی لڑکیوں کو دینا بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، یہ وارث شرعی ہے۔ جو لوگ، اب دھیان سے سنو، یہ عوام بھی سمجھ جائیں گے، جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور وہ یہ سمجھ کر بادل ناخواستہ بہنیں بچیاں شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں، کئی بہنیں ایسی ہوتی ہیں شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں، تو کیوں بھائیوں سے برائی لے لی جائے، کیوں بھائیوں سے گڑبڑ کی جائے، کیوں بھائیوں سے پنگا لیا جائے، کیوں بھائیوں سے برائی لیں۔ ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی، ان کا حق بھائیوں کے ذمے واجب رہتا ہے۔ یہ میراث دبانے والے سخت گنہگار ہیں، ان میں بعض بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں، ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے۔ ایک گناہ وارث شرعی کے حصے کو دبانے کا اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا۔ اس لیے لڑکیوں کے حصے میں کوئی ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھی تھی اور صدیق اکبر کے کفن کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے، کہا ابا آپ کے لیے میں نے بہت اچھا کفن تیار کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ کفن لے کر آئی صدیق اکبر کے پاس، کہا ابا یہ کفن، تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا بیٹا اتنا اچھا کپڑے کے لیے تو زندہ زیادہ مستحق ہے، مرنے والا اس کپڑے کا مستحق نہیں ہے، مجھے تو جو ہے پاک صاف چادروں کے اندر کفن دے دینا۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر نے اپنے مرض الوفات میں وصیت کی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری بیوی حمل سے ہے، تو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی میراث میں حصہ رکھنا۔ اب ان کی بیوی حمل سے تھی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو یہ بتائیے لڑکے کے اعتبار سے حصہ رکھوں یا لڑکی کے اعتبار سے حصہ رکھوں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھو تمہیں اگر مال کی ضرورت ہو تھوڑا بہت لے لینا آن اکاؤنٹ، پھر جب بچہ پیدا ہو لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے حصہ دے دینا، لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتبار سے حصہ دے دینا۔ اتنا اہتمام کیا گیا ہے پہلے زمانے میں۔ اور تو اچھا ایک بات بتاؤں کہ ورثے کے مسائل یہ علماء سے پوچھ لیے جائیں، یہ تو میں نے مختصر فضائل بیان کر دیے، علماء سے ضرور پوچھ لیے جائیں۔ ہر جگہ علماء موجود ہوں گے لیکن کسی ڈھنگ کے عالم کے پاس جانا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میراث کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ آج اچھے اچھے گھروں کے اندر میراث کے بارے میں جانتے بھی نہیں اور اچھے اچھے علماء بھی نہیں جانتے۔ انہیں آپ کہو گے، آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے فلاں مولوی کے صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اچھے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ اور بیٹھ کر ٹائم لو ان سے اور ان سے جو ہے یہ میراث کی ترتیب کرو۔ اچھا پہلے زمانے میں یہودیوں میں میراث کیسے تقسیم ہوتی تھی، نصارہ میں کیسے تقسیم ہوتی تھی؟
مجوسیوں میں کیسے تقسیم ہوتی ہے، یہ مشرکین میں کیسے تقسیم ہوتی ہے، یہ اس کے مستقل مضمون ہے کہ یہودی میراث کیسے تقسیم کرتے تھے، کہ یہودی وہ بھی ایک بہت بڑی کالونی گزری ہے کہ ان کے بھی بہت انبیاء آئے ہیں. یہ اس وقت بیان کرنے کا اس کا موڈ بھی نہیں اور اس کا وقت بھی نہیں، وہ ان کے مذہب ان کے ساتھ چلے گئے. لیکن یہ چیز یاد رکھنا، سیکھنا، سننا آدمی کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کے علم میں یہ باتیں آئیں. کبھی اللہ مجھے توفیق دے گا تو بکھرے موتی وغیرہ کی جو جلدیں چل رہی ہیں انشاءاللہ اس میں اسے لے آؤں گا، وہاں دیکھ لینا. اب جو ہے صرف ایک قصہ بیان کروں گا کہ میراث ہماری شریعت میں کیسے آئی، وہ قصہ بیان کر کے یہ مضمون انشاءاللہ ختم کروں گا. اس لیے لڑکیوں کو میراث دینا، اس کے لیے کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھو. ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب میرے بھائی باپ کے پاس بہت مال تھا، بھائی آئے اور ایک جو ہے پوٹلے میں پیسے لے کر آئے، بیٹا یہ تم جو ہے قبضہ کر لو اور مالک بن کے ہمیں واپس کر دو. میں عزت کے مارے کچھ بول نہیں سکی، میں نے واپس کر دیا. اس طریقے سے میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا.